ایک سرزمین جہاں نہ موسم بدلتا تھا نہ بادشاہ، جہاں تخت کو صدیوں تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، اور جہاں ایک انسان نہیں بلکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا رب ہوں، تمہارا رازق، تمہاری زندگی اور تمہاری موت میرے اختیار میں ہے۔ اور لوگ خاموش تھے، خاموشی ایسی کہ نفس کا شور بھی سنائی دیتا تھا۔ لیکن تاریخ کا پہیہ خاموش نہیں رہتا۔ جس قوم نے سر جھکایا تھا، ایک دن اس قوم ہی سے وہ شخص ابھرا جس نے تخت کا غرور چور چور کر دیا۔ مصر، نیل کے کناروں کی وہ سلطنت جہاں کھیت سونا دیتے تھے، بازاروں میں مال کی کمی نہیں تھی، اور محلوں میں پتھر نہیں تکبر تراشا جاتا تھا۔ ایک طرف جشن، دوسری طرف ظلم۔ بنی اسرائیل نامی ایک قوم مزدوری، غلامی اور تھکن کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، رات کو تھکاوٹ ان کے خواب لوٹ لیتی۔ عورتیں زندہ رکھی جاتی تھیں صرف اس لیے کہ غلامی کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ بادشاہ کہتا تھا، جو قوم کمزور ہو وہ تخت نہیں ہلا سکتی، اور تاریخ یہ جملہ کبھی نہیں بھولتی۔ ایک رات وہ بادشاہ جسے خوف نے کبھی چھوا بھی نہیں تھا، نیند سے پھڑکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے آگ اٹھی، مصر کے گھروں کو جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ پہلی بار تھا جب ایک بادشاہ نے اپنے اندر کمزوری محسوس کی۔ نجومی بلائے گئے، عالمین غیب کا دعویٰ کرنے والے جمع کیے گئے، اور پیشن گوئی ہوئی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کا خاتمہ بنے گا۔ وہ جملہ جو تقدیر کے دروازے کھول گیا۔ جب دل میں ڈر اتر جائے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے اور ظلم شروع۔ بادشاہ نے حکم دیا، بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو۔ گلیاں خالی ہو گئیں، ماں کی گودیں اجڑ گئیں، بچوں کی چیخیں خنجر بن گئیں۔ ایسے ہی دنوں میں وہ بچہ پیدا ہوا جس نے تاریخ بدلنی تھی، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر گھڑی خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے ان کے دل پر الہام فرمایا، بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ ایک چھوٹا سا صندوق، ایک ماں کی آنکھوں کے آنسو، اور ایک دریا جس کے پانی میں تقدیر بہہ رہی تھی۔ صندوق بہتا ہوا محل کے کنارے آ رکا۔ بادشاہ کی اہلیہ آسیہ نے اسے دیکھا، صندوق کھولا، اور اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ بادشاہ نے غرور سے مسکرا کر کہا، یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ تقدیر بس مسکرا دی۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، علم اور حکمت عطا ہوئی۔ ایک دن شہر میں فساد دیکھا، ایک بنی اسرائیلی نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک ضرب لگی اور دشمن مر گیا۔ وہ قتل حادثہ تھا، لیکن سلطنت نے اسے جرم بنا دیا۔ حکم جاری ہوا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے نہ سامان جمع کیا نہ کسی کی پرواہ کی، صرف اللہ پر یقین لے کر چل پڑے۔ گرمی، بھوک، پیاس، لیکن زبان پر ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے۔ آخر وہ مدین پہنچے، جہاں کنویں پر 2 لڑکیاں جانوروں کو پانی دینے سے رک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ایک چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر کہا، اے میرے رب جو بھلائی تو نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ فقرہ مقدر کا دروازہ تھا۔ سال گزرے، مسکینی، چرواہی، صبر، یہ سب نبیوں کی تربیت ہے۔ مدت پوری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام لوٹنے نکلے۔ راستے میں ایک پہاڑ پر روشنی دیکھی، وہ آگ نہیں تھی، وہ ندا تھی۔ ندا آئی، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، تیری لٹھی میں نشانی ہے، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دربار میں جادو ہے، لیکن نبوت جادو نہیں ہوتی۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، لوگوں کو سانپ دکھائی دیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی ڈالی جو حقیقت میں اژدہا بن گئی، اور سب جادو نگل گئی۔ جادوگر گر گئے سجدے میں۔ یہ جادو نہیں، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور بادشاہ غرور میں اور ڈوب گیا۔ زمین پر نشانیاں اتریں، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون۔
लेकिन गुरूर का पर्दा नहीं फटा। बिलाखिर हुक्म हुआ, रातों रात अपनी कौम के साथ निकल जाओ। समंदर के किनारे खौफ था, पीछे बादशाह की फौज, आगे मौत का पानी। कौम ने कहा, हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो यकीनन रास्ता बनाएगा। और जब लट्ठी पानी पर पड़ी, समंदर फट गया, 2 दीवारें उठीं, बीच में खुश्क रास्ता। कौम गुजर गई, बादशाह फख्र में कूद पड़ा। फिर समंदर पलटा और गुरूर बह गया। आखिरी लम्हे में उसने कहा, मैं ईमान लाया रब पर जिसे बनी इसराइल ने माना, लेकिन वो ईमान कबूल ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, हम आज तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि ये आने वालों के लिए निशानी बने। गुरूर डूबा और इबरत बन गई। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये सबक है। दुनिया का सबसे बड़ा तकब्बुर भी मौत के आगे कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के सफ़र, तूर के वाक़यात और आगे के मोजज़ात भी बयान करें, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। अगली किस्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है।